دریا خان مری میں پھل لنک روڈ پر فائرنگ، 4 افراد جان بحق عدالت سے پیشی بھگت کر واپس آنے والے گاؤں حسین بخش ویگن کوئی رہائشی افراد پر فائرنگ، عطا محمد، صدام، امید علی اور کار ڈرائیور لیاقت لغاری موقع پر دم توڑ گئے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ پیر محل 330 ٹاپ پر دوران واردات مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق 5 زخمی، ایک ڈاکو بھی مارا گیا، ساتھی زخمی حالت میں گرفتار، تیسرا فرار ہونے میں کامیاب۔ عارف علی کریانہ سٹور پر لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوید اور طالب موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ کلینک سیل کروانے میں ملوث ہونے کا شبہ، خانپور میں عطائی کا ساتھیوں کے ہمراہ حملہ، 45 سالہ شخص قتل۔ واقعہ تھانہ کوٹ سانبا کی حدود موزہ لال گڑھ بستی جام حاجی عثمان میں پیش آیا۔ مقتول محمد انور پر عطائی محبوب نے جام یعقوب، بنیامین، ذیشان، اسماعیل، عدنان کے ہمراہ حملہ کیا۔ ضلع کا سب سے بڑا تجارتی مرکز الہ آباد جرائم پیشہ عناصر کے نرغے میں تاجر تنظیموں نے پولیس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈی پی او قصور اور ڈی ایس پی چونیا امن و امان قائم رکھنے میں بری طرح ناکام، متعدد تاجر ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، لیکن پولیس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی خوشاب کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے حوالے سے تقریب، 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن جب مارشل لاء لگایا گیا۔ ایک جھوٹے مقدمے میں جنرل ضیاء الحق نے عالمی سامراج ایجنڈے کی تکمیل کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا۔ ڈاکٹر نعیم صادق ایوان، حاجی مرزا نیاز کا خطاب۔ صفدر آباد گجرپورہ کی رہائشی ذہنی معذور لڑکی اور اس کی کمسن بیٹی کو اغوا، بچی 1 ماہ بعد بازیاب، والدہ تاحال ملزموں کے چنگل میں، لواحقین تھانہ کے چکر لگا لگا کر تھک گئے مگر سنوائی نہ ہوئی۔ 2 ماہ قبل 24 سالہ ذہنی معذور روبی بیٹی کے ساتھ میکے آ رہی تھی کہ ملزموں نے اغوا کر لیا۔ مقامی پولیس کی بے حسی انتہا پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دریا خان مری میں پھل لنک روڈ پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، عدالت سے پیشی بھگت کر واپس آنے والے گاؤں حسین بخش ویگن کے رہائشی افراد پر فائرنگ، عطا محمد، صدام، امید علی اور کار ڈرائیور لیاقت لغاری موقع پر دم توڑ گئے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب، پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ پیر محل شورکوٹ روڈ تھانہ چٹیانہ کے علاقے 330 ٹاپ پر دوران واردات مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 5 افراد زخمی، ایک ڈاکو بھی مارا گیا، ساتھی زخمی حالت میں گرفتار، تیسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عارف علی کریانہ سٹور پر لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے نوید اور طالب موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ شہریوں کے تعاقب پر ایک ڈاکو کو پکڑا گیا، پولیس کے مطابق ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو مارا گیا۔ خانپور میں مبینہ طور پر عطائی نے کلینک سیل کروانے کی رنجش میں ساتھیوں کے ہمراہ تشدد کر کے 45 سالہ شخص کو قتل کر دیا۔ واقعہ تھانہ کوٹ سمابا کی حدود موزہ لال گڑھ بستی جام حاجی عثمان میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقتول محمد انور پر عطائی محبوب احمد نے ساتھیوں جام یعقوب، بنیامین، ذیشان، اسماعیل، عدنان کے ہمراہ حملہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ورثاء کے مطابق عطائی محبوب کو کلینک ڈرگ انسپیکٹر نے سیل کیا تھا جبکہ ملزم کو شک تھا اس میں مقتول انور ملوث ہے۔ ضلع کا سب سے بڑا تجارتی مرکزی الہ آباد جرائم پیشہ عناصر کے نرغے میں رئیس ملز ایسوسی ایشن قصور سمیت الہ آباد کی تمام تاجر تنظیموں نے پولیس کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈی پی او قصور اور ڈی ایس پی چونیا امن و امان قائم رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اب تک 20 تاجر ڈاکوؤں چوروں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں لیکن پولیس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تاجر رہنماؤں ملک محسن نذیر، محمد علی جاوید، میاں لیاقت علی، چودھری غلام نبی سندھو، حاجی مہر سعید، حاجی رمضان، رانا صفدر علی، چودھری ابوبکر صدیق، حاجی محمد افضل، بابر علی چیمہ اور دیگر کا کہنا ہے کہ پولیس کی طرف سے تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔
پاکستان پیپلز پارٹی خوشاب کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے حوالے سے تقریب پیپلز پارٹی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں ہوئی۔ ضلعی صدر ڈاکٹر نعیم صادق ایوان، جنرل سیکرٹری حاجی مرزا نیاز بیگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 جولائی 1970 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب تیسرا مارشل لا لگایا گیا اور پہلی منتخب عوامی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ ایک جھوٹے مقدمے میں جنرل ضیاء الحق نے عالمی سامراجی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں راجہ نثار احمد، سردار انور خان بلوچ اور محمد اکبر بھٹی سمیت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب و ایم پی اے پی پی 106 ملک عمر فاروق نے ڈچکوٹ 92 ٹانڈا میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کا دورہ کیا۔ نئے داخل ہونے والے 500 طلباء و طالبات میں یونیفارمز، اسکول بیگز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ملک عمر فاروق کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ڈیپٹی ڈی ای او بلقیس ریحانہ، اے سی صدر عمر مقبول، ڈی ای او رحیلہ بانو، اے ای او کمل اقبال، ہیڈ مسٹریس سنبل شکیل بھی موجود تھیں۔ قومی شاہراہ ایم ایم روڈ پر محمود کوٹ سے راولپنڈی جانے والا آئل ٹینکر بھکر کی حدود ریچانی چوک کے نزدیک الٹ گیا۔ ترجمان ریسکیو 1112 کے مطابق ٹینکر میں 50,000 لیٹر فنڈز آئل تھا۔ حادثہ سٹیئرنگ فیل ہونے کے باعث پیش آیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1112 اور پولیس نے اطلاع ملتے ہی روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ کراچی اور پشاور کے درمیان چلنے والی ٹریفک عارضی طور پر معطل۔ آئل ٹینکر الٹنے کے باعث حفاظتی انتظامات کے تحت متاثرہ ایریا سیل کر دیا گیا ہے۔ صفدر آباد کے نواحی گاؤں گجرپورہ کی رہائشی ذہنی معذور لڑکی اور اس کی کم سن بیٹی کا اغوا۔ بچی 1 ماہ بعد بازیاب، والدہ تاحال ملزموں کے چنگل میں۔ لواحقین تھانے کے چکر لگا لگا کر تھک گئے مگر کسی قسم کی سنوائی نہ ہوئی۔ 2 ماہ قبل 24 سالہ ذہنی معذور روبی ننھی بیٹی کے ساتھ میکے آ رہی تھی کہ ملزموں نے اغوا کر لیا۔ روبی کے والد سے مقامی پولیس نے ہزاروں روپے بٹورنے کے 1 ماہ بعد 3 سالہ ننھی طاہرہ کو تو بازیاب کر لیا مگر کم سن بچی آج بھی ماں کی منتظر ہے۔ مقامی پولیس بے حسی اور لاپرواہی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ محکمہ ایکسائز تھانہ پشاور ریجن کی منشیات کے خلاف ایک اور کامیاب کارروائی۔ منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام، خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 1 کلو آئس اور 1 کلو ہیروئن برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او محمد ریاض کی زیر نگرانی سب انسپیکٹر محمد فاروق خان اور فہیم خان نے نفری کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے کار کے خفیہ خانوں سے منشیات برآمد کر کے ملزم اختر سکنہ ضلع سوات کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا کے احکامات پر ڈی آئی جی ملاکنڈ ڈویژن کی خصوصی ہدایت پر ڈی پی او اور ایس پی انویسٹیگیشن باجوڑ کا مختلف تھانوں کا دورہ۔ 3 تھانوں سے منسلک 8 چیک پوسٹوں کا بھی دورہ کیا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں سے خصوصی ملاقاتیں کی۔ تفتیشی عملے کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرنٹ ڈیسک، روز نامچہ اور حوالات کا معائنہ، عملے کی حاضری، تھانوں کے ریکارڈ، منشیات اور گولہ بارود کے سلسلے میں اہم پیش رفت کے متعلق تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او نے جوانوں کی بیرکس اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لے کر کیس پراپرٹیز کو بھی چیک کیا۔ حافظ آباد میں محکمہ انہار راجبا پریم کوٹ کے عملے کی مبینہ ملی بھگت، ایس ڈی او اور بیلدار نے نہری پانی فروخت کرنا شروع کر دیا۔ آبیانہ قیمت میں حکومت کو لاکھوں روپے کا نقصان، سینکڑوں کسان دھان کی فصل کاشت نہ کر سکے۔ راجبا پریم کوٹ کے دہائت پریم کوٹ، چھانیاں، چک مولو، ٹھٹا ناہرہ اور پپلی کے متعدد کسانوں کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او اور بیلدار محمد اکبر نے ہمارے حصے کا پانی فروخت کر دیا جس کے سبب فصل کاشت نہیں کر سکتے۔ فرید آباد کے علاقے کاچو میں میٹھا پانی نایاب، مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ پانی کی قلت کے خلاف ہیومن رائٹس یونٹی فاؤنڈیشن کی ریلی۔ مزید جانتے ہیں مرید چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ فرید آباد کے علاقے کاچو میں علاقے مکین کو پینے کا میٹھا پانی مل نہ سکا۔ علاقے مکین ابھی بھی میٹھے پانی کے لیے در بدر ہونے لگے ہیں۔ شہریوں اور ہیومن رائٹس یونٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے فرید آباد میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کو شہریوں اور ہیومن رائٹس یونٹی فاؤنڈیشن ضلع دادو کے صدر نیاز حسین چانڈیو، پیر محمد ڈیرو، سکندر براوی، شبیر کٹیو، میئر ڈیرو اور دوسروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاچو میں سندھ کی
3 नंबर बड़ी ऑयल तेल गैस कंपनी मौजूद है जिसमें हर रोज़ करोड़ों अरबों रुपए का तेल गैस निकलता है, मगर हम काशे के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। उसने मजीद कहा कि हल्का के MPA अब्दुल अजीज जो वोट लेने के बाद गुज़श्ता 3 सालों से लापता हो गए। हमारे इलाके काचों में पीने का मीठा पानी रोड रस्ते खस्ता हाली का शिकार है, मगर उसको ये नज़र ही नहीं आते। उन्होंने आला हकाम को अपील करते हुए कहा कि काचों में हंगामी बुनियादों पर कैफे कायम करके इलाके मुकीन को पीने का मीठा पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन के साथ गांव मलाना के रिहायशियों का पारा चनार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि TMA कई सालों से वाजबात अदा नहीं कर रहा। मजीद जानते हैं जावेद बंगश की इस रिपोर्ट में। पारा चनार में गांव मलाना के अहलियानी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की गेट पर एहतिजाजी धरना शुरू किया है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि गुज़श्ता 11 सालों से इनके बकाया जात अदा नहीं की जा रहे हैं, जिसमें दुकानों के अलाटमेंट के लिए 20 लाख रुपए नकद भी शामिल है और पानी की बकाया जात समेत इनके म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पर 70 लाख की बकाया जात जमा हो गए हैं, जिसके लिए मुतादिद बार दरख्वास्तें की गई और अब मजबूरन एहतिजाजी धरने पर मजबूर हो गए हैं। 5600 कनाल का ज़मीन दिया हुआ है इस कौम ने इस हुकूमत को मुफ्त में, और पानी भी इसी इलाके से आ रहा है। इसके बावजूद जो इनके छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, और मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है कि जो ख़ुद को तालीम याफ्ता कहलाते हैं वही अफसर बैठे हैं और वो इनकी जायज़ मुतालबात नहीं मानते। गुज़श्ता कई दिनों से धरना दिए हुए मुजाहिरीन का कहना है कि इनकी बकाया जात की अदायगी तक वो एहतिजाज जारी रखेंगे और इस जुल्म के खिलाफ अदालत से भी रुजू किया जाएगा। जावेद बंगश, कोहिनूर न्यूज़, पारा चिनार। चकवाल थाना कलरकहां की हुदूद खाई में कत्ल होने वाले मेहनतकश के लवाहिकीन का एहतजाज। रेस्क्यू 15 चौक में नाच रख कर रोड ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलजमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टाउन कमेटी अमले की मुबैना नाअहली, शहर में गंदगी के ढेर, ताफुन में सांस लेना तक मुखाल हो गया। शहरी बीमारियों का शिकार हो गए। मजीद जानते हैं टंडोजाम से जुनैद अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। टंडोजाम शहर में टाउन अमले की नाअहली की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंद और गंदगी के ढेर लग गए, जबकि गंदगी की वजह से शहर में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी और गटरों के ढक्कन खुले होने की वजह से हादसात भी रोज का मामूल बन गए। इस मौके पर इलाके मकीनों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहर में जगह जगह बदबूदार गंदगी के ढेर और गटरों के ढक्कन न होना टाउन अमले की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अफसोस की बात है कि मुतअद्दिद बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरी कहते हैं कि म्युनिसिपल कमेटी टंडोजाम का अमला अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो चुका है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमर और असिस्टेंट कमिश्नर तालका हैदराबाद दई सुरान एजाज अबड़ो से मुतालबा किया है कि इस नाअहल टाउन अमले के खिलाफ नोटिस ले ताकि टंडोजाम की शहरी बदबूदार गंदगी से छुटकारा पा सके। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, कैन न्यूज़, टंडोजाम। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर खयात खान भट्टी ने मंडी शाह जियोना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी दरख्वास्त पर रेस्क्यू 1122 सेंटर की मंजूरी हुई। महरूमियों को दूर करने के लिए सेंटर की तामीर का काम तेजी से जारी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, साडा एक तो बड़ा दरीना मसला है कि साडा एक अलमी है कि आज तो पहले जितने भी सियासतदान साडे हल्के च आए ने, साडे हल्के दी जेड़ी सही मायने इस तरक्की है, साडे हल्के दे लोगों ने जेड़ी सही मायने सहूलियात देना ने उस ते किसी गौर नहीं किया। अगर यह तहसील बन जा साडा इलाका बन जाता तो इत्थे THQ हॉस्पिटल भी होंदा, हर किस्म का डिपार्टमेंट इत्थे बैठा होंदा, लोगों को इत्थों 60-70 किलोमीटर दूर जंग जावन की तकलीफ ना करनी पौंदी, हर शे थाई उन्होंने डोर स्टैप पर अवेलेबल होंदी। असी उस कोशिश भी हाँ, लेकिन कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ उस तो पहले भी करने वाली जिन्हें रेस्क्यू 1122 है। साढ़े हल्के जो तुहानू पता है कि जंग सरगो का रोड गुजरता पे, जो बड़ा ही पुराना रोड है तो बड़ा बिजी रोड है, बड़ी हैवी ट्रैफिक चलती है। नित आए रोज़ हादसात होंगे ने, लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पौंदा है। साढ़े बड़े बच्चों दियां, बड़े भरावां दियां कीमती जाना ज़ाया हुई ने इस रोड उत्ते। शुजाआबाद जनूबी बाईपास से जलालपुर जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार।
حادثات معمول، اب تک متعدد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں بننے والی سڑک کی دوبارہ مرمت نہیں ہو سکی، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، منتخب عوامی نمائندوں نے چپ سادھ رکھی ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کے زیر اہتمام میاں چنو میں تقریب 149 مویشی پال حضرات میں 18 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں منان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی خوشحالی منصوبہ کے تحت محکمہ لائف سٹاک حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق تحصیل میاں چنو میں گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے پروگرام کے تحت 374 چھوٹے بڑے مویشیوں کو بہترین پالنے پر 149 مویشی پال حضرات میں 18 لاکھ روپے مالی معاون کے چیک تقسیم کیے گئے۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے فیلڈ میں جا کر مویشی پال حضرات کو اس بارے بریفنگ دیتے ہوئے ایک طریقہ کار کے تحت رجسٹر کیا جاتا ہے۔ زکری حال میں منعقدہ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم، رہنما پی ٹی آئی جمشید شوکت، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر احسان الحق سمیت شرکاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منا رہے بلوچستان فشرمینز کوآپریٹو سوسائٹی کی دعوت پر ڈی جی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئل ایڈمیرل محمد شعیب، کمانڈر سلیمان اللہ خان کا ہیڈ آفس لسپیلا کا دورہ۔ چیئرمین سردار کامران لاسی، ایف سی کرنل سید عامر رضا نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ بی ایف سی ایس ہیڈ آفس آمد پر ڈی جی پی ایم ایس اے کو بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی محمد شعیب، چیئرمین سردار کامران لاسی کے درمیان تفصیلی گفتگو بھی ہوئی۔ واسا لاہور ریونیو ٹیم نے واسا کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم کر دیا۔ جون میں 75 کروڑ سے زائد ریونیو اکٹھا کر کے تاریخ میں ایک ماہ کی سب سے بڑی ریونیو ریکوری کر لی۔ گزشتہ برس ماہ جون میں 58 کروڑ اکٹھے کیے گئے تھے۔ رواں سال کرونا وبا کے باوجود ریونیو ٹیم نے بہترین کارکردگی کر کے 75 کروڑ کی ریکوری کی۔ ڈی ایم ڈی واسا محمد تنویر، ڈائریکٹر ریونیو اطہر محمود اور ان کی ٹیم کو اس بے مثال کارکردگی پر مبارکباد بھی دی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ریونیو اطہر محمود نے اپنے تمام ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور تمام فیلڈ سٹاف کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں منسٹر ڈیلیوری یونٹ اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے درمیان طلباء و طالبات کی صحت کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر حافظ عرفان سے۔ جی تفصیلات بتائیے گا۔ قاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانہ سے کیا گیا۔ وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے ویکسینیشن کی آگاہی کے لیے مختلف مقابلوں میں نمایاں پوزیشن ہولڈرز کے درمیان انعامات بھی تقسیم کیے۔ منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے سجاد حفیظ اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پروریٹیکٹر ڈاکٹر نصر اکرام نے معاہدہ کی یادداشت پر دستخط کیے۔ صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب کی حاضرین سے خطاب۔ سب سے پہلے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی انتظامیہ کو 80% بچوں کو ویکسینیشن لگوانے کی مبارکباد اور شاباش دینا چاہتی ہوں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 80% بچے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا کر باقی تعلیمی اداروں کے بچوں کے لیے رول ماڈل بن چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے اثرات ختم کرنے کا واحد طریقہ کورونا ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے۔ اللہ پاک کے کرم و فضل سے کورونا وائرس نے باقی دنیا کی نسبت پاکستان کو بہت کم متاثر کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں این سی او سی بہترین فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ پوری دنیا کے لیے یہ وبا نہیں تھی، کورونا وائرس کی وبا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جی حافظ عرفان، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے پالتو جانوروں کے پہلے کلینک کا افتتاح کر دیا۔ گھروں میں پالتو جانور اور پرندے پالنے والوں کو حکومتی سطح پر مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے موشی ہسپتال بہاولپور میں پالتو جانوروں کے قائم کیے گئے پہلے پیٹ کلینک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب حافظ احمد پیرزادہ، ڈائریکٹر لائف سٹاک عمر محمود بخاری، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک سید محمد سبکین، اے ڈی آئی او ڈاکٹر سہیل خان، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر سہیل عظمت موجود تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب نے پیٹ کلینک کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنوبی پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پالتو جانوروں کے لیے اس ہسپتال میں صرف پرچی فیس ادا کر کے پالتو جانور اور پرندوں کے بہترین علاج معاوضے کی سہولت میسر ہے۔ اس موقع پر مزید بھی آگے کہ پیٹ کلینک میں ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے گا۔ بعد ازاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے موشی ہسپتال کے سب بازار میں اشوک کا پودا لگایا۔
उन्होंने हिदायत की कि मानसून सर्जकारी मुहिम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ ताकि माहौल सरसब्ज़ और शादाब हो। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। तो महकमा पंजाब ने लाहौर में कुछ 3 महीने पहले एक पहला पंजाब के अंदर एक पेट क्लिनिक इनॉग्रेट किया था, जिनके इसी तरीके का हॉस्पिटल था, लाइफ स्टॉक हॉस्पिटल, और शाम को जिस वक्त हॉस्पिटल क्लोज होता है, बंद होता है, तो फिर वो 3-4 घंटे एज अ पेट क्लिनिक के तौर पे काम आता था। उसी एनालॉजी के ऊपर एक डिमांड बहालपुर से भी आई कि यहाँ पे भी एक पेट क्लिनिक होना चाहिए। तो ये आज हम इस बहावलपुर के अंदर या साउथ पंजाब में पहले पेट क्लिनिक की इनॉग्रेशन करने आए थे। इसके ऊपर फीडबैक हमें 1-8 महीने के अंदर मिल भी जाएगा कि कितना कामयाब हुआ है। मकसद ये है कि नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर तो लाइफ स्टॉक को देखा जाता है, लेकिन पेट क्लिनिक का मतलब ये है कि लोग अभी अपने पेट डॉग्स, कैट्स, मोर वगैरह, परिंदे, पैरट, ये जानवर जो हैं और ये जो अपने घर के अंदर उन्होंने रखे होते हैं, इनको भी ला सकेंगे। और फ़ीस बिल्कुल वही मिनिमल है, जो पर्ची होगी, पर्ची फ़ीस जो होती है बस वही फ़ीस होगी। पहले कोशिश करके बच्चे की जान बचाई, फिर खाना खिलाया और नए कपड़े भी खरीद कर दिए। मिस्री शाह पुलिस ने गरीब बच्चे से दिल खोलकर मोहब्बत का इजहार करके इलाके के लोगों को हैरान कर दिया। लाहौर में सीनियर पुलिस अफसरान के हुक्म पर पुलिस के अखलाक में भी तब्दीली आ गई। एसएचओ मिस्री शाह मोहम्मद शहजाद ने जुराइम पेशा अनासर को जेल और गरीबों को सीने से लगाकर लाहौर पुलिस का सर फखर से बुलंद कर दिया है। मिस्री शाह पुलिस ने 15 की कॉल पर 7 साला राशिद को बरवक्त अस्पताल पहुंचाकर बच्चे की जिंदगी बचा ली। बच्चा करंट लगने की वजह से बेहोश होकर गंदे पानी में जा गिरा था। एसएचओ मिस्री शाह मोहम्मद शहजाद ने बच्चे को फौरी अस्पताल पहुंचाकर तिब्बी इमदाद दिलवाई। मुतासरा बच्चे को खाना खिलाने के साथ साथ नए कपड़े लेकर दिए और बखैरो आफियत वालिद के हवाले कर दिया। मिस्री शाह के रिहायशी सियासी और समाजी कारकुनान ने मिस्री शाह पुलिस को दिल खोलकर दाद दी और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की हिदायत पर डेप्टी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन रावी जोन मुतहरक सिद्रा जफर की निगरानी में तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में स्पेशल स्क्वाड, दातागंज बख्श जोन, शालीमार जोन और रावी जोन का अमला मौजूद था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आयान मलिक से। जी आयान, क्या तफसीलात हैं, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लोकल मिंगल कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की हिदायत पर जो आज लाहौर भर में मुख्तलिफ टाउन के अंदर जो है ऑपरेशन किए गए हैं तजावजात के खिलाफ। जहाँ पर इंक्रोचर काफी ज्यादा थे वहाँ पर जो टाउन ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। अगर रावी जोन की बात की जाए तो कमिश्नर लाहौर डिवीजन की हिदायत पर जो है डिप्टी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सिद्रा जफर की जानिब से बड़ी दबंग कार्रवाई की गई है और वहाँ पर स्पेशल स्क्वाड का अमला, दातागंज बख्श जोन का अमला, शालीमार जोन का अमला, रावी जोन का अमला जो है वहाँ पर मौजूद था और पुलिस का अमला भी वहाँ पर मौजूद था ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है मौके पर निपटा जा सके। क्योंकि काफी दफा देखने को मिला है कि जब भी टाउन इंतजामिया जो है गैर कानूनी ये जो स्टॉल्स लगे होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं तो उन्हें आगे से जो है तशद्दुद कर दिया जाता है उनके ऊपर, उनको जो है आगे से मुज़ाहमत उनके साथ की जाती है, जिसकी वजह से आज उन्होंने जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और कार्रवाइयों की वजह से जो है अब लाहौर भर में जो है जितने भी जोन है उनमें ऑपरेशन जारी हैं। रावी जोन में डिप्टी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सिद्रा जफर की जानिब से जो है आज कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की तमाम तरह जो वहाँ पर 7 तकरीबन ट्रक मौजूद थे तमाम जोन के, उन तमाम ट्रकों को जो है जो तजावजात थे उससे भर लिया गया था और वहाँ पर जो स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया। सिद्रा जफर ने तमाम तर जो ऑपरेशन थे उसकी खुद निगरानी की और तमाम जो वहाँ पर अमला मौजूद था उन्होंने तमाम तरह अपनी कारकर्दगी को दिखा। वहाँ पर जो रोड है उसको बिल्कुल दोबारा से जो है 40 फुट के ऊपर जो है वह बना दिया था, जो कि जबकि तजावजात माफिया जो है उन्होंने रोड को 15 फुट पर जो है बना दिया था सिर्फ तजावजात लगाने की वजह से। लेकिन आज दबंग कार्रवाई रावी से सामने आई है और कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर जो आज ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी आयान मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।